नाज़रीन, ट्रंप इस वक्त वो बादशाह साबित हो रहे हैं जिसका माजी की मुख्तलिफ एम्पायर्स में आपको तस्करा मिलता है। वो किस्से कहानियां मिलती हैं जिसमें वो बादशाह जो अपनी ही पॉलिसीज की वजह से अपने एम्पायर का खात्मा करने का नतीजा साबित होता है। तो ट्रंप भी कुछ ऐसे ही बादशाह साबित हो रहे हैं। उनकी जो अनरियलिस्टिक और इर्रेशनल जो पॉलिसीज हैं, गैर रिवायती जो पॉलिसीज हैं, वो भी कुछ ऐसा ही नतीजा अमेरिकी एम्पायर के लिए लेकर आ रही हैं कि अमेरिकी एम्पायर को अब बाहर से किसी के नहीं बल्कि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वही अमेरिकी एम्पायर का खात्मे की वजह बन रही हैं। अलबत्ता इसका फायदा नाज़रीन ये होगा, जो कुछ इस वक्त वेस्ट में हो रहा है, जो उनकी आपसी लड़ाई है, उसका फायदा ये होगा कि दुनिया को वेस्टर्न जो गुलामी है, एक तो उससे निजात मिलेगी और दूसरा इजराइल जैसी ताकतों से भी दुनिया को और इस्लामी दुनिया को खास तौर पर छुटकारा हासिल होगा, क्योंकि इजराइल भी तो इन्हीं की वजह से कायम है। तो इजराइल जैसी बातिल ताकतों से भी बहरहाल जो है वो छुटकारा हासिल होगा। नाज़रीन, ट्रंप ने अपने ओथ लेने से सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर 20 को ओथ लिया था और आज 21 फरवरी है, एक महीना और एक दिन हुआ है। तो एक महीने के अंदर अंदर ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और सबसे ज्यादा उसने अपने इत्तेहादियों को हिला के रख दिया है, जो मुकम्मल अमेरिका के ऊपर इत्तफाक करके बैठे हुए थे। उनको जब वो सिर्फ 30 दिनों के अंदर 300 साल जो इत्तेहाद है उसको उड़ा के रख दिया है। अब नाज़रीन, एक तरफ हो ये रहा है कि यूरोप तकसीम दर तकसीम हो रहा है, यानी यूरोप अपने अंदर तकसीम हो रहा है। जो यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अपना अपना स्टांस ले रहे हैं, यानी यूरोप का एक जो यूनिफाइड स्टांस है वो इस वक्त नहीं बन पा रहा है। कोई कह रहा है यूक्रेन की फंडिंग करो, कोई कह रहा है नहीं करेंगे, कोई कह रहा है यूक्रेन फौजें भेजो, कोई कह रहा है हम नहीं भेजेंगे। तो एक यूनिफाइड स्टांस नहीं बल्कि तकसीम दर तकसीम अंदर होती चली जा रही है। दूसरी तरफ यूरोप की जो अमेरिका के साथ लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, जो तनाव है वो यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। अब नाज़रीन, जो कुछ अमेरिका यूक्रेन के हवाले से कर रहा है, इसको ग्रेटेस्ट रिवर्सल ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऑफ द हिस्ट्री कहा जा रहा है। आखिरी 80 सालों के अंदर ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा रिवर्सल है, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा यू टर्न है। और अमेरिकी मीडिया तो इसे वियतनाम से भी बड़ा जो सरेंडर है, जो सबसे बड़ा यू टर्न है, सबसे बड़ी डिफीट है, उससे ताबीर कर रहा है कि ये हमारे लिए वियतनाम से भी बहुत बड़ा है। और अमेरिकी मीडिया इस वक्त सटपटा रहा है और सख्ते के अंदर है, हैरान है, और वहां के जो बैठे एनालिस्ट हैं वो इसके ऊपर सटबटा रहे हैं कि ये क्या हुआ है। यानी इख्तलाफात तो चलो ट्रंप के आने पर एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन ये चीज हो जाना ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। आप देखिए कि जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन है बाइडेन की, अभी 30 दिन पहले वो आखिरी दिनों में क्या बयान जारी कर रही थी। ब्लिंकन के आखिरी दिनों के बयान ये हैं कि यूक्रेन को टीनएजर्स भर्ती करने चाहिए फौज में। अब वो मतलब उस तरह के मर्द तो नहीं अवेलेबल, तो टीनएजर्स को भी फौज के अंदर भर्ती करना चाहिए। आखिरी हद तक बयानात ये थे कि नेटो की मेंबरशिप जो है वो यूक्रेन को दी जाएगी। कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत मेंबरशिप से रोक नहीं सकता, और इमदाद जारी रखेंगे। असलहा भी जाते जाते बाइडेन ने जो है वो मजीद यूक्रेन को दिया। और आप देखिए चंद दिनों के अंदर अंदर इतना बड़ा रिवर्सल आ गया कि जो नई इंतजामिया है, नया अमेरिका है, वो जाके पुतिन के साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा चुका है, जंग के खात्मे का ऐलान भी कर चुका है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सबसे बड़ा जो रिवर्सल है इसके तौर पर देखा जा रहा है, सबसे बड़े सरेंडर के। क्योंकि देखिए जंग तो अमेरिका ने शुरू करवाई और आखिरी हद तक इस बात को यकीनी बनाया कि जंग किसी तौर पर रुके ना। टर्की के अंदर डील होने जा रही थी, जंग खत्म होने जा रही थी और ज़ेलेंस्की साइन करने के करीब था और अमेरिका और बरतानिया ने कहा कि साइन नहीं करना। ठीक है, तो अमेरिका की वजह से जंग नहीं रुकी, वरना ये पहले की रुक जाती, ये शुरू ही ना होती। ज़ेलेंस्की को लाने वाला अमेरिका है, वहां पर तो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, तो ये इतना बड़ा जो शिफ्ट आया है। अब नाज़रीन, अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि जो पूरा वेस्टर्न सिक्योरिटी सिस्टम है, या जिसको आप ये सारा ऑर्डर कहते हैं, जो ताकत का निजाम है, वो किस बुनियाद के ऊपर खड़ा है, किस आइडिया के ऊपर बिल्ट इन है? वो इस आइडिया के ऊपर बिल्ट इन है कि जो अमेरिका है, दूसरी आलमी जंग के बाद ये सारा बिल्ट इन हुआ ना, ये सारा ऑर्डर, उसमें अमेरिका को लीडरशिप का रोल दिया गया। अमेरिका की जो लीडरशिप है, यानी वेस्ट है, यूरोप है, बाकी ममालिक हैं, उसके अंदर अमेरिका को एज अ लीडर कबूल किया गया। अच्छा, अमेरिका एज अ सिक्योरिटी गारंटर जो है उसने अपना रोल उसने कहा कि मैं अदा करूंगा। यानी क्या हुआ कि यूरोप ने अमेरिका की लीडरशिप को कबूल किया, किस बुनियाद के ऊपर कि अमेरिका सिक्योरिटी गारंटर है। और फिर यह भी हुआ कि जितना भी असलहा खरीदा जाएगा
तमाम ममालिक खरीदेंगे वो अमेरिका से खरीदेंगे, और यूरोप इसी तरह से करता रहा। यानी यूरोप अपनी सिक्योरिटी के हवाले से इक्तफा उसने कर लिया आलमी जंग के बाद 80 साल पहले अमेरिका के ऊपर। आप देखिए जो पिछले 400 साल हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें फिर हम चलते हैं। पिछले 400 साल में क्या हो रहा था? यूरोप आपस में लड़ रहा था। भाई फ्रांस और बरतानिया की कितने जंगें हुई हैं, इवन जो इनकी कॉलोनीज हैं, अमेरिका भी इनकी एक कॉलोनी था, वहां भी इनकी आपस में जंगें होती रहती थी। और फिर दोनों जो वर्ल्ड वॉर्स हैं वो कहां पर लड़ी गई हैं? दोनों वर्ल्ड वॉर्स यूरोप के अंदर लड़ी गई हैं। और फिर वर्ल्ड वॉर के बाद भी ये जो सारी कोल्ड वॉर चली है उसमें भी तो यूरोप सारा मामला रहा है, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप जो है वो सोवियत यूनियन के पास था। तो ये तो आप समझ लें कि अमेरिका एज अ गारंटर बना, इसके बदले यूरोप ने उनकी जो लीडरशिप है उसको कबूल किया। तो जब अमेरिका इस गारंटी से निकल रहा है कि रशिया से या चाइना से या किसी और बाहर के खतरे से या इवन अंदर की उन चीजों से मैं तुम्हारी सिक्योरिटी करूंगा, अगर अमेरिका इस रोल से निकल रहा है तो फिर तो वो सारा आइडिया टूट गया ना। फिर जो ममालिक हैं, यूरोप है, बाकी वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अदर वेज फाइंड करेंगे। वो फिर अमेरिका के ऊपर इत्तेफाक क्यों करेंगे? अमेरिका को फिर अपना लीडर ही क्यों मानेंगे जब वो जो मुआहिदा हुआ था वही टूट गया, वो गारंटी अब नहीं दे रहा। तो बहुत सारे मुल्क जो है वो चाइना की तरफ जाएंगे। इवन आप देखिए चाइना ने यूरोप, आप देखिए चाइना बड़ी खामोशी के साथ बैठा हुआ है, और जहां पर उसको लगता है कि यहां पर मैंने बात करनी है वहां पर करता है, वगरना वो ये सारा सर्कस देख रहा है क्या हो रहा है। और चाइना ने यूरोप को पैगाम भेज दिया है, हम आपके लिए अवेलेबल है, अगर आपको कोई मसला है हम आपके लिए अवेलेबल हैं, और इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इस सब के लिए हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। तो चीन, तो ये ममालिक क्या करेंगे? टुवर्ड्स चाइना इनक्लाइन करेंगे। अमेरिकी एम्पायर जो है वो और ज्यादा कमजोर होगा। इस बात के ऊपर ये अमेरिका में खुलकर जो है वो डिस्कस हो रही है कि इस तरह से अमेरिकी एम्पायर, जिस आइडिया के ऊपर पूरा वेस्ट खड़ा था, पूरा अमेरिकी एम्पायर खड़ा था, वो इस वक्त जो है वो कोलैप्स हो रहा है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि अब अमेरिका पर किसी को ट्रस्ट नहीं है। यानी हम उनके इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, बाकी दुनिया को तो क्या ट्रस्ट होना है। अमेरिका के जो अब इत्तेहादी हैं, किसी को अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने यूक्रेन की जंग शुरू करवाई, आखिरी हद तक उसको गारंटीज दी। अभी मैं आपको बता रहा हूं, चंद दिन पहले तक ये अमेरिका से यही बयानात जाते रहे और यूक्रेन को कॉल कर करके यही बताया जाता रहा कि हम साथ खड़े। अमेरिका ने गारंटीज दी, आखिरी हद तक नेटो मेंबरशिप का वादा किया, हर तरह की इमदाद का ऐलान किया। लेकिन अब जितनी तेजी के साथ विद इन डेज यूक्रेन को तबाह होने के बाद अमेरिका फिर गया है अपनी उन गारंटी से, अपनी जुबान से, अपने उन वादों से फिर गया है, तो बाकी इत्तेहादी भी आप देख रहे हैं कि इसका मतलब हम भी अमेरिका के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर सकते। मतलब अमेरिका के फिरने में हमारे वाले से भी ज्यादा टाइम लगेगा। अब जो असल बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस सारी तमहीद के बाद, कि इजराइल में यह बात सोची जा रही है, इजराइल में इस बात का शदीद खौफ जो है वो महसूस किया जा रहा है कि इसका मतलब अमेरिका किसी भी वक्त उनसे भी भिड़ सकता है। यानी उनका, अमेरिका का मफाद जो है वो यूक्रेन के साथ था तो उनके साथ खड़ा रहा। अब जब अमेरिका समझ रहा है कि यूक्रेन के साथ उनका मफाद नहीं है, तो वो ऐसे करके चुटकी बजाकर यूक्रेन को उसी तबाहाली में छोड़कर, बीच जंग के छोड़कर इतने बेरहमाना तरीके से जब वो निकल गया है, तो इजराइल में इस बात का शदीद खौफ पाया जा रहा है कि फिर ये हमारी बारी भी हो सकती है। यानी जब तक अमेरिका का मफाद जुड़ा हुआ है वो साथ है, लेकिन जो ही मफाद हटेगा तो वो ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है कि अब इजरायली सोच रहे हैं कि अमेरिका ने हमें गारंटीज दी हुई हैं, अमेरिका ने हमें जुबान दी हुई है, या अमेरिका ने हमें सबसे इंपॉर्टेंट एलाय बताया हुआ है तो इसलिए वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। नहीं, अब यह बात साबित हो गई है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ मफादात के साथ खड़ा हुआ है। जो ही अगर हम अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं रहते हैं, अगर हमारे अंदर उनको कोई दिलचस्पी नहीं रहती है, तो वो इसलिए हमारे साथ नहीं खड़े होंगे कि उन्होंने जबान दी हुई है या गारंटीज दी, नहीं, वो फौरी तौर पर जब वो हमसे फिर जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इजरायली फ्रॉम द बिगिनिंग वो इस बात को हमेशा उनके अंदर ये एक थॉट रही है, ये एक एहसास और एक खौफ रहा है कि अमेरिका जिसके ऊपर वो सारा इन्हिसार करते हैं कि वो कभी उनसे फिर ना जाए। इसलिए आप देखिए इजराइल बाकी तमाम इत्तेहादियों की निस्बत, यानी बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, सबसे ज्यादा इजराइल है जिसने अमेरिका के अंदर लॉबिंग को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। आप देखिए इजरायली जो हैं वो अमेरिका की पॉलिटिकल एलीट के अंदर तक सरायत किए हुए हैं, अमेरिका की जो सोसाइटी है उसके अंदर तक सरायत किए हुए हैं।
یہ سب انہوں نے کس لیے کر رکھا ہے کہ تمام وہ راستے بند کیے جائیں جو اس اتحاد کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں. لیکن اس پالیسی کے اوپر انہوں نے 70-75 سال تو نکال لیے، لیکن یہ ہمیشہ تو قائم نہیں رہ سکتی تھی. اور پھر ایک بڑا بنیادی فیکٹر دیکھیے کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کالونی کے طور پر قائم نہیں رہ پایا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک ایسا انڈیپینڈنٹ طاقت نہیں منوا سکا ہے ان تمام ڈیکیڈز کے اندر کہ جو امریکہ کے انحصار کے بغیر قائم رہ سکے. یا تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور بناتا رہا کہ اس کو امریکہ کے اوپر مکمل، اب تو سارا انحصار ہی اس کا امریکہ اگر پیچھے نکل جائے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. تو امریکہ کب تک مکمل سپورٹ دے سکتا ہے؟ اور پھر ایک بڑا فیکٹر اکانومیز بھی تو دیکھیے، جو ماضی میں یورپ کی اکانومیز تھیں یا امریکہ کی اکانومیز تھی، آج وہ تو نہیں ہیں. آج وہ بلینز آف ڈالرز نہیں بھیج سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ٹرمپ نے کیا کہا کہ میں نے تو اسلحہ ان کو اس لیے دیا ہے کیونکہ انہوں نے خریدا ہے، کوئی ایڈ نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں کہ اسرائیلیوں میں اس بات کا خوف ہے کہ کسی بھی وقت ہماری بھی باری جو ہے وہ آ سکتی ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو یوکرین کا حال ہے امریکہ کے اس ریورسل کے بعد بہت بھیانک ہو سکتا ہے. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یوکرین کی فوج ہے وہ آلریڈی بھاگ رہی ہے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خالی سٹیٹمنٹس کتنی میٹر کرتی ہیں. یوکرین کی جو فوج ہے وہ آلریڈی ڈی مورلائز ہے. یوکرین کے جو فوجی ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، باقاعدہ طور پر بھاگ رہے ہیں. یعنی ایک تو یوکرینی باقی یورپ میں بھاگ رہے ہیں نا کہ ان کو فوج میں بھرتی نہ کیا جائے. اچھا، جو بھرتی ہو گئے ہیں زبردستی ان کو کیا گیا ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں. تو جب ٹرمپ نے ایسی سٹیٹمنٹس دے دی ہیں اور رشیا کے ساتھ جا کر ملاقات بھی کر لی ہے، تو یوکرینی فوج کے سامنے یہ آ گیا ہے کہ ہم تو پھر ہمارے جیتنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے. یعنی آلریڈی ڈی مورلائزڈ یوکرینی فوج اب ان کے سامنے آ گیا کہ امریکہ بھی نکل گیا ہے. امریکہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے. ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے جو آرمز سیل ہے یوکرین کو بند کر دی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر سامنے آ رہی ہے. تو ان کا مورال اور گرے گا، یوکرینی فوج اور زیادہ بھاگے گی. ان میں یہ سوچ اور پروان چڑھے گی کہ بھائی جب ہم جیت ہی نہیں سکتے تو ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے کا کیا فائدہ. 1 ملین کیجویلٹیز آلریڈی یوکرین کی ہو چکی ہیں. 1 ملین کیجویلٹیز. تو آلریڈی بھاگتی فوج یہ کہے گی کہ ہم مزید اپنی جانیں کیوں قربان کریں جب سامنے ہم فتح ہی حاصل نہیں کر سکتے. اور امریکہ کے حوالے سے ہمیں واضح ہے کہ وہ تو جا چکا ہے. اور اسی درمیان ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو زیلنسکی ہے اس کے لیے بہت خطرہ بڑھ گیا ہے. یعنی زیلنسکی کی اساسینیشن کے حوالے سے یہ خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ جب اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے تو وہ بڑا خطرناک ٹائم ہوتا ہے. کوئی سیکورٹی گارڈ، کوئی وہاں کا آفیسر، کوئی دوسرا جو ہے نا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. اس وقت زیلنسکی کی جو اپنی سیکورٹی ہے امریکہ کے اس ریورسل کے بعد وہ بہت زیادہ اس وقت خطرے کے اندر آ چکی ہے. آپ دیکھیے کہ ٹرمپ نے اوپنلی زیلنسکی کو ایڈیٹ کہہ دیا ہے اور اس کو ڈکٹیٹر کہہ دیا ہے، اور یوکرین کو تباہ کرنے کا سارا ذمہ جو ہے وہ زیلنسکی کے اوپر ڈالا ہے. تو یوکرین کے لوگ خوش تو نہیں ہیں جو تباہی وہاں پر آئی ہے. تو جب ٹرمپ کہہ رہا ہے اور یورپ میں کھڑے ہو کر امریکی نائب صدر کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا ذمہ دار تو زیلنسکی اور یہ ایڈیٹ ہے، تو پھر وہاں پر غصہ اور بڑھے گا کہ بھئی اچھا اس نے ہمیں تباہ کروایا ہے. تو کوئی بھی اقدام جو ہے وہ زیلنسکی کے خلاف وہاں پر اٹھایا جا سکتا ہے. اور اسی درمیان آپ دیکھیں جے ڈی وینس کا بھی بیان سامنے آیا ہے. اس نے کہا یہ جو زیلنسکی نے بیڈ ماؤتھنگ، اس نے لفظ استعمال کیا بیڈ ماؤتھنگ، یعنی یہ بیانات جو زیلنسکی نے ٹرمپ کے خلاف دیے ہیں یہ جو بیڈ ماؤتھنگ اس نے کی ہے اس کا بہت برا نتیجہ نکلے گا. تو امریکہ براہ راست زیلنسکی کو دھمکیاں لگا رہا ہے، تو وہ اس کی اپنی سیکورٹی خطرے میں ہے اور اس جو فوج ہے وہ اور زیادہ بھاگ سکتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلے سے بھی زیادہ ہارفک اور عبرتناک شکست ہوگی. رشیا اور زیادہ آگے بڑھے گا، وہ اور زیادہ لینڈ لے سکتا ہے اور پورے کا پورا کنٹری لے سکتا ہے. بھائی جب فوج ہی نہیں ہوگی تو پھر تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. پورے کا پورا کنٹری رشیا جو ہے وہ لے سکتا ہے. اور اگر زیلنسکی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. یعنی صرف ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہے وہ اتنی معنی رکھتی ہیں. اور اس لیے اس وقت یورپ میں یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ سے کہ جو بیانات ہیں یوکرین کے خلاف کم سے کم وہ تو روکے جائیں، کیونکہ ان بیانات کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے. یعنی جنگ روکنی تھی تو کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، یورپ کے ساتھ بیٹھ کر پہلے بات چیت کر کے پھر ذرا ڈیفرنٹ انداز کے اندر رشیا سے بات چیت کی جا سکتی تھی. یہ تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ 30 دن پہلے امریکہ کا سب سے بڑا دشمن پیوٹن ہے اور 30 دن کے بعد امریکہ، یورپ، زیلنسکی سب کو بائی پاس کرتے ہوئے جا کے پیوٹن کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے،
جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کے لیے نتیجہ بہت اچھا ہے اور جس کا ورلڈ آرڈر گر رہا ہے اور دنیا کو نجات ملے گی، لیکن ہم اس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو لنک کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ کہ اسرائیل کے اوپر اس کا جو ہے وہ کس طرح سے اثر پڑے گا۔ تو اس سارے معاملے کی وجہ سے تمام اتحادیوں کے کان جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر امریکہ اپنے اتنے بڑے اتحادی یوکرین جس سے وہ اتنا بڑا مقصد پورا کروانے جا رہا تھا اور جس کو سمجھتا تھا کہ یہی سب سے بڑا اس کے لیے ہے، تو اگر اس کو چھوڑ سکتا ہے اور مشکل پوزیشن کے اندر، تو وہ کسی کو بھی جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ بس دیر اتنی سی ہے کہ جب کوئی چیز امریکہ کے لیے، جب کوئی ملک بوجھ بن جائے گا تو بس وہ اس کو ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ پھینک دے گا۔ یہ بات اب اتحادیوں کو سمجھ آ رہی ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا، 80 سالوں میں یہ نہیں ہوا کہ امریکہ کی گارنٹیز اس طرح سے مطلب اس ٹیشو پیپر کی طرح ہو گئی ہو کہ اتحادیوں کا اعتماد اٹھ گیا ہو۔ افغانستان، عراق، اسلامی دنیا، ان کے اعتماد کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے مل کر یہ سارا دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ٹرمپ نے نیا اصول متعارف کروایا ہے کہ وہ جو ایڈ کی مد میں پیسے ویپنز دیے ہیں وہ بھی واپس لیے جا سکتے ہیں جو ایڈ کی مد کے اندر دیے ہوئے ہیں، اور اگر جو ملک نہیں دے گا اس کے سارے وسائل، اس کی دولت، اس کی بندرگاہیں، اس کی زمین، اس کے ریسورسز، وہ سارے لے لیے جائیں گے اس کے بدلے میں۔ تو یہ ایک نیا اصول جو ہے، تو یہ اسرائیل کو بھی کافی ایڈ دی ہوئی ہے، تو کل کو یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی اور لیڈر یا یہی ٹرمپ اس طرح سے بدل جائے کہ اسرائیل کو کہے کہ ہمارے پیسے جو ہے وہ نکالو۔ اور اس میں سب اس بات کو یہ مان رہے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں غزہ کی جو جنگ ہے اس نے کیٹلسٹ کا کام کیا ہے، یعنی غزہ کی جنگ کا بڑا کردار ہے یہ جو سارا پروسیس آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے اگر غزہ کی جنگ نہ ہوتی تو ایران اس طرح سے رشیا کے قریب نہ جاتا، ایران اس طرح سے رشیا کو اسلحہ فراہم نہ کرتا، کیونکہ ایران کو اپنی سیکیورٹی چاہیے تھی، تو ایران رشیا کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا۔ پھر جو ایران، رشیا، چائنا، نارتھ کوریا ان کا اتحاد بنا، یہ نہ بنتا، اور جو برکس ایکسپینڈ ہوئی ہے اس کی صرف اور صرف وجہ غزہ کی جنگ ہے۔ یہ سارے ممالک جو اسلامی ممالک شامل ہوئے ہیں غزہ کی جنگ کی وجہ سے شامل ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی سیکیورٹی گارنٹی امریکہ ہی سے مانگ رہے تھے، لیکن برکس کے اندر ان کو جانا پڑا کیونکہ امریکہ ان کی بات نہیں مان رہا تھا۔ تو یہ غزہ کی جنگ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو ویسٹ کا کولیپس دیکھ رہے ہیں جو براہ راست اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ اس وقت اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر مزید ہیڈ لائنز میں آگے چل کر شیئر کرتا ہوں، لیکن اس وقت مڈل ایسٹ سے جو اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، جو ریکنسٹرکشن کا فنڈ ہے وہ آج جاری ہو سکتا ہے۔ مصر کے جو صدر ہیں وہ پہنچ چکے ہیں سعودی عربیہ، اور کنگ عبداللہ پہنچ رہے ہیں، امیر قطر متوقع ہیں، اور باقی حکمران عرب کے وہ متوقع ہیں۔ $20 بلین بتایا جا رہا ہے، ہیوج اماؤنٹ، $20 بلین کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ فنڈ جاری کیے جا سکتے ہیں، آج اس کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے۔ السیسی ان سعودی عربیہ ایز عرب لیڈرز پلان غزہ ریکنسٹرکشن، ریجنل کنٹریز اماؤنٹنگ ٹو اپ $20 بلین، تمام مل کر $20 بلین تک متوقع ہے کہ اتنا بڑا جو فنڈ ہے وہ جاری کر سکتے ہیں۔ اور امیر قطر ابھی ایران سے مل کر آ رہے ہیں اور سپریم لیڈر سے مل کر آ رہے ہیں، تو ایران کی مطلب ایران پورا آن بورڈ ہے، ایران نے بھی اپنی تجاویز اور سارے معاملات رکھے ہوں گے، تو امیر قطر وہ بھی آج اس میٹنگ میں بتائیں گے۔ تو اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں ترکی بھی جو ہے وہ پوری طرح سے آن بورڈ ہے۔ تو اس وقت ساری نظریں اس سمٹ کے اوپر ہیں، یہ جو ابھی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور یہ آفٹر ڈیکیڈز عرب لیڈران کی یہ آفٹر ڈیکیڈز کہہ لیں کہ سب سے فیصلہ کن میٹنگ ہے، سب سے فیصلہ کن اجلاس ہے جو ریجن کی سیکیورٹی، ریجن کے مستقبل کے حوالے سے ہے، کیونکہ اگر جنگ پھیل جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے حکمران جو ہے ان کی حکومتیں نہ بچیں، اگر جارڈن، مصر، تو یہ ڈسٹیبلائز ہو سکتے ہیں، ان کی حکومتیں نہ بچیں، ایسی پاسبلٹی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا اجلاس ہے کہ یہ سب سے فیصلہ کن اجلاس ہے، آفٹر ڈیکیڈز ایسا کوئی موقع جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے۔ اور اگر یہ بجٹ اناؤنس ہو جاتا ہے تو نتنیاہو کے اوپر اور پریشر بڑھے گا، بھئی وہاں سے تو بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے، اور حماس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم تو سارے قیدی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے کیا بات سامنے آتی ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیلیوں کے حوالے سے بڑی خبر ہے ناظرین، جو اٹیکس ہوئے تل اویو میں، اس حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو سسپیکٹڈ پہلا پکڑا گیا ہے وہ ایک اسرائیلی جیو ہے، اریسٹ آف اسرائیلی جیو سسپیکٹڈ آف ٹرانسپورٹنگ ون آف دا پارٹیسپینٹ in planting explosive devices on the buses. Very very unusual, very very important. یعنی یہ تھا نا کہ یہ فلسطینیوں نے کیا ہے اور یہ ویسٹ بینک سے متوقع طور پر آئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ فلسطین ہی کا مطلب کیا تو انہوں نے ہے، اور ویسٹ بینک سے ہی متوقع طور پر وہ آئے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اس میں اسرائیلی جیوز بھی ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے اسرائیل کا جو معاملہ نا، اسرائیل کی سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کرنا ہمیشہ سے ناممکن کے قریب رہا ہے۔ یعنی دیکھیے ایران ہے، باقی ممالک ہیں،
اس کے اندر جو ایرانی سٹیزنز ہیں یا باقی کسی بھی ملک کی بات کریں تو ان کے جو سٹیزنز ہیں ان کو مختلف ایجنسیاں خرید لیتی ہیں اور ان کو پھر اپنے اسپائی نیٹ ورک کا حصہ بنا لیتی ہیں. لیکن اسرائیل کے حوالے سے یہ ہمیشہ آلموسٹ امپاسبل رہا ہے کہ کسی اسرائیلی کو اس طرح سے وہ ایران کے یا فلسطین کے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کا حصہ بن جائے. یہ آلموسٹ امپاسبل رہا ہے. تو اگر آج یہ اتنی بڑی پینیٹریشن ہو چکی ہے آلریڈی ڈیفیٹڈ اور اپنی جڑوں سے ہلے ہوئے اسرائیل کے اندر یہ بھی پینیٹریشن ہو گئی ہے, تو پھر آپ اسرائیل کا جو انجام ہے وہ کاؤنٹ آن کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے وہاں پر جو الٹرا آرتھوڈاکس ہیں انہوں نے اسرائیلی بنیادوں کو ریلیجیس بنیادوں کے اوپر چیلنج کر دیا, اسرائیل کے ایگزسٹنس کو ریلیجیس بنیادوں. تو اس کا مطلب اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرنا یہ الٹرا آرتھوڈاکس کے نزدیک ایک ریلیجیس فریضہ بن گیا ہے. دیکھیے ظالموں کا پھر انجام ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی ایک وقت میں یہاں آکوپائڈ فلسطین میں آنا اور اس کی سپورٹ جاری رکھنا ایک ریلیجیس فریضہ تھا. آج صورتحال یہ بدل گئی ہے اور جو الٹرا آرتھوڈاکس ہیں انہوں نے جو نئی بات وہاں پر بیان کی ہے کہ اس کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرنا یہ ریلیجیس فریضہ ہے. تو آپ دیکھیے صورتحال کتنی تیزی کے ساتھ بدل گئی ہے. تو اسرائیلی جیو جو ہے وہ اس نے اس میں حصہ لیا ہے. تو وہ فلسطینیوں کو تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو وہاں پر ہوئی ہے اور یہ ابھی تازہ ترین جو ہے رپورٹ سامنے آ رہی ہے. تو اوورال ایک منظر نامہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جو وہ سارا ویسٹ کولیپس ہو رہا ہے اس کا براہ راست تعلق جب مڈل ایسٹ کے ساتھ ہے. اب اس درمیان نتنیاہو کے ایمبیشنز ہیں, نتنیاہو کے شیطانی پلانز ہیں دوبارہ سے جنگ چھیڑنے کے. وہ کب چھڑتی ہے یہ دیکھنا ہے, نتنیاہو اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہے جنگ چھیڑنے میں, جیتنے میں نہیں جنگ چھیڑنے میں. اور امریکہ کے لیے یہ جنگ مزید کتنی تباہ کن ثابت ہوگی, اس کے لیے کوئی لاجیکل ریشنل فیصلہ تو نہیں ہے جنگ شروع کروانا. لیکن اگر وہ شروع کروا دیتا ہے تو آلریڈی اتنی خراب صورتحال میں یہ جنگ امریکی امپائر کے لیے اور کتنی خطرناک ہوگی یہ بھی وقت بتائے گا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.